جی دوستو، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ایسپا بڑا مشہور زمانہ کالا قانون ہے، جو کہ بھارت میں اس وقت چار ریاستوں میں وہ لاگو ہے، جس میں آسام، ناگالینڈ، منی پور اور اروناچل پردیش۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی بڑی زبردست طریقے سے لاگو ہوا ہے۔ گزشتہ روز انڈیا ٹوڈے کنکلیو میں بھارت کے آرمی چیف بھوپیندر دویدی نے پارٹیسپیٹ کیا، تو ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا ہم یہ توقع رکھیں کہ اب ایسپا کو جو ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر سے وڈرا کر دیا جائے گا، ریوو کر دیا جائے گا۔ تو کیونکہ ہم کئی سالوں سے یہ سن رہے ہیں کہ جی اب حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اور اب ایسپا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ نہ تو وہاں سے سیکیورٹی جو فورسز ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے، اور نہ ہی ایسپا کی ریموول کی ہم بات سنتے ہیں۔ تو یہ ایک کانٹرڈکشن تو ہے بھارت کے بیانیے میں۔ تو آرمی چیف نے یہی کہا کہ ابھی ٹائم نہیں آیا کہ ہم اس کو ریموو کریں مقبوضہ جموں اور کشمیر سے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں۔ لیکن اس کو کرنے سے پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اس طرح ایک دم ایک ہی جنبش میں نہیں ہوگا، بلکہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ دیا جائے گا، جس میں وہ یہ دیکھیں گے کہ آیا پولیس اب اس قابل ہو گئی ہے، اس کی کیپیسٹی اتنی ہو گئی ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز کے بغیر وہاں امن برقرار رکھ سکے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی وہ موقع نہیں آیا جہاں ہم یہ ایون ٹرانزیشنل جو پیریڈ ہے اس میں بھی ہم جائیں، کیونکہ اس وقت جو ہے ایسپا کی بڑی ضرورت ہے، اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ کالا قانون ہے دوستو، جو کہ امیونٹی دیتا ہے آرم فورسز کو کہ وہ جس طرح چاہیں لوگوں کو ہراساں کریں، قید میں رکھیں، ان کو ماریں پیٹیں ایکسیکیوٹ کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو بڑی یہ زبردست پاورز دیتا ہے آرم فورسز کو۔ اور صرف یہی کالا قانون نہیں ہے، بلکہ اور بھی ہیں، پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہے، پھر ان لافل پریونشن ایکشن ایکٹ بھی کوئی ہے، یو اے پی اے جسے وہ کہتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں وہاں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں لاگو ہیں۔ تو آرمی چیف نے کہا کہ جی دیکھیے، وہ پیٹرن ہم لیں گے جو کہ یا ہمارے سامنے منی پور کی اگزامپل ہے کہ ہم نے فی الحال امفال جو کیپٹل ہے منی پور کا، وہاں سے ریموو کیا ہے ایسپا کو، لیکن جب بھی پولیس کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم باقی چونکہ ایریاز میں موجود ہیں منی پور کے، تو ہمیں پھر کال کیا جا سکتا ہے کہ ہم فوری طور پہ ان کی مدد کے لیے آئیں۔ تو اسی قسم کا ارینجمنٹ ان کے خیال میں جموں اور کشمیر میں بھی ہوگا۔ خیر یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت منی پور بھی جو ہے بہت کنسرن بن چکا ہے، اور گزشتہ روز کافی وہاں ہنگامے بھی ہوئے ہیں، ایک شخص شاید ہلاک بھی ہوا ہے، ممکن ہے زیادہ ہوئے ہوں۔ اور اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ یو این ہیومن رائٹس کمشنر نے جہاں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انسانی حقوق کی بات کی، وہاں منی پور کا بھی ذکر کیا، اور کہا کہ وہاں بھی حالات بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور جمہوریت کا جو باتیں کی جا رہی ہیں، جو زمینی حقائق ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھ رہے۔ تو منی پور میں اس وقت حالات کافی کشیدہ ہیں، اور دیکھنا یہی ہے کہ بھارت کس طرح ان کو کنٹرول میں کرتا ہے۔ پھر منی پور کے حوالے سے تو پہلے بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی منی پور میں اور اس ساری جو نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ ہیں سیون سسٹرز، یہاں پہ ایک کرسچن اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس ضمن میں وکٹوریہ نیولینڈ جو کے زمانے میں ڈپٹی سیکرٹری تھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ سارے ان کا ایک آئیڈیا تھا کہ یہاں پہ کرسچن اسٹیٹ ہو سکتی ہے، جس طرح ساؤتھ سوڈان نے بنائی یا ایسٹ ٹیمور میں بنائی، تو انڈیا میں بھی شاید ضرورت ہے، کیونکہ کرسچنز جو ہیں ان کو بہت دبا کے رکھا ہوا ہے۔ اور ابھی بھی دیکھیے نا، جس طرح منی پور میں کوکیزو جو کرسچنز ہیں وہ کافی پریشان ہیں، جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں، میٹی ٹرائب ہے ان کے ہاتھوں۔
تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان جگہوں پہ ایسپا کو ریموو نہیں کر سکے تو آپ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کیسے کریں گے؟ وہاں تو آپ نے تقریباً 8 سے 9 لاکھ سیکیورٹی فورسز وہاں ڈپلائی کی ہوئی ہیں، جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں تعداد کے لحاظ سے کسی ایک جگہ پہ پاپولیشن کو سامنے رکھتے ہوئے پروپورشنلی۔ تو یہ وہ تلخ حقائق ہیں جو کہ بھارت کو اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ اور دوسری جانب جو اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ جی ہم نے آزاد جموں اور کشمیر کو بھی اپنا حصہ بنانا ہے اور طاقت کے ذریعے لینا ہے، تو عمر عبداللہ نے کہا بلکہ ایک رسپانس دیتے ہوئے کہ جی پھر لے لیجیے، ابھی تک کیوں نہیں لے رہے؟ اگر طاقت پہ اتنا ہی زوم ہے اپنی آپ کو تو کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ طاقت سے نہ لیں؟ لیکن دوسری جانب جو آرم فورسز کے لوگ ہیں وہ بار بار یہی تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ بس طاقت کے ذریعے آپ نے آزاد جموں اور کشمیر لے لیا۔ ان کو معلوم ہے، اس چیز کا ادراک ہے کہ کوئی بھی ایکشن اگر ہوا تو پاکستان اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ بھرپور جواب دے بھارت کی کارروائیوں کا۔ تو کسی ایسے خیال میں نہ رہیں کہ بس یہ شو ان ہوگا، بس بھارت نے آیا اور قبضہ کر لیا، بڑی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس لیے پاکستان نے ہمیشہ یہی بھارت سے کہا ہے کہ آئیے مذاکرات کے ذریعے ان معاملات کو حل کرتے ہیں، اور جو ہے ایک تنازع ہے اس کو حل ہونا چاہیے، اور اس کو حل کیے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک باہمی اعتماد کی فضا پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکتی۔ اور میرا بھی ہمیشہ سے یہی خیال رہا ہے کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھے ہمسایوں کی طرح تعلقات بنے، کیونکہ وہ باہمی اعتماد ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب ممکن ہی نہیں ہے کہ جموں اور کشمیر کے تنازع کے بغیر جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ کرکٹنگ ٹائز اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس اور یہ کر لیں وہ کر لیں، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں۔ یہ ہم ٹو ٹریک اور پہلے بھی بہت سی چیزیں ہم کر چکے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز کامیاب ثابت نہیں ہوئی۔ تو یہ جو پیس نکس ہیں یا جو عاشق کی چھمے جلائے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرتے رہیں اپنے دل کو خوش، لیکن جب تک یہ بنیادی ایشو پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک پاکستان بھارت کے درمیان کم از کم میں تو نہیں دیکھ رہا کہ تعلقات کسی اچھی جانب جا سکتے ہیں۔ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ اس تنازع کو حل ہونا چاہیے، اور کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ sooner the better. Otherwise so we will continue living in this situation for years and eons to come.